اکثر لوگ سفر کے مہینے کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں اور اس مہینے کے اندر وہ نکاح وغیرہ کی تقاریب کو منعقد کرنے سے پیچھے ہو جاتے ہیں. نیا کاروبار کرنا ہوتا ہے تو اس مہینے میں نہیں کرتے، کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے تو اس مہینے میں نہیں جاتے. دیگر اور بھی بے شمار من گھڑت رسومات معاذ اللہ آج اکثریت مسلمان اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کوئی خوشی کا معاملہ ہو، نیا کاروبار کا آغاز کرنا ہو یا کہیں سفر پر بھی جانا ہو تو اکثر مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ بس ہمارا دل نہیں مانتا، ہم اس ماہ سفر کے اندر یہ سب کام نہیں کریں گے، بس اس سفر کے مہینے کے بعد ہم کام کریں گے. پوچھا جائے کیوں، کہتے ہیں نہیں بس اس مہینے میں اگر کوئی کام کیا جاتا ہے معاذ اللہ تو نقصان ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. مسلمانوں یاد رکھیے گا، یہ باتیں بظاہر ہمیں چھوٹی لگتی ہیں کہ اگر بلی آگے سے گزر گئی تو اب ہمیں کام پر نہیں جانا، اگر شیشہ ٹوٹ گیا تب نقصان ہو جائے گا، اگر دو آنکھ اگر پھڑک رہی ہیں تو کسی کی وجہ سے نقصان ہے، کسی کی وجہ سے فائدہ. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ یاد رکھیے گا. شریعت مطہرہ کو جاننے والے علماء فرماتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جب انسان یقین کرنے لگتا ہے اور غور کرنے لگتا ہے اور بظاہر ایسا ہو بھی جاتا ہے، بظاہر جیسے اس کی آنکھ پھڑک رہی ہے اس کا نقصان ہو گیا، تو اب اس کا اور اعتماد اور یقین پختہ ہو گیا کہ دیکھا اس وجہ سے ہی ہوا. تو کہا اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر انسان اگر مبتلا ہونے لگتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان زندگی میں ایک وقت اس کے ایسا لانے میں کامیاب ہوتا ہے کہ پھر معاذ اللہ مکمل طور پر اس شخص کا اعتماد و بھروسہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ تقدیر کو، اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کو، یہ سب بھول جاتا ہے. تو لہذا اسلام اپنے ماننے والوں کو ان توہمات سے بچا کے رکھتا ہے کہ تم وہم میں نہ پڑو. تم ایمان لانے کے بعد پھر کس چکر میں پڑ چکے ہو، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کے ایمان، آپ کے عقیدے اور خاص طور پر آپ کا جو دماغی توازن ہے انشاءاللہ اس کو یہ باتیں برقرار رکھیں گی. اسلام اور ایمان یہ کہتا ہے کہ جب تم نے اللہ رب العالمین کے نام کا کلمہ پڑھا، تم جب مسلمان ہو چکے، تم اس کے محبوب کے غلام ہو چکے، اب اس کے بعد ان چیزوں کی طرف تمہیں توجہ نہیں دینی چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسلام ان چیزوں سے نکالتا ہے مسلمان کو، اور مسلمانوں کو نکالنے کے بعد یہی سبق دیا جاتا ہے کہ اے مسلمان تو کبھی غور تو کر کہ تو نے کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑھا ہے، تو نے اللہ رب العالمین کی ذات کو مانا ہے، تو اسے وحدہ لا شریک مانتا ہے، تو واللہ غالب علی امری، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے پر غالب ہے، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرتا ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہ بھی خود ارشاد فرمایا کہ ولا سفر، ماہ سفر کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس مہینے کو منحوس نہ سمجھے. یہاں تک کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور آقا کریم کی شادی بھی اس ماہ سفر میں ہوئی ہے. بولو سبحان اللہ. بات ختم ہے. ام المؤمنین میرے آقا کریم نے سب سے پہلا نکاح جو فرمایا وہ بھی ماہ سفر میں کیا تھا. بات پوری ہے. اگر منحوسیت ہوتی تو کبھی رب کا حکم نہ ہوتا، پیارے مصطفیٰ نکاح نہ کرتے. بتا دیا پیارے آقا نے کہ سب سے پہلا جو نکاح میرے آقا کریم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا سے کیا وہ بھی ماہ سفر میں تھا. لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، کاروبار شروع نہیں کرتے، سفر پر نہیں جاتے. پوچھا جائے کیوں تو کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے معاذ اللہ. یاد رکھیے گا کہ میرے آقا کریم نے مطلقاً فرما دیا کہ ولا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ شیطان نے ہمیں وسوسوں میں اور ان وہم کے اندر الجھا دیا. ہاں یہ ضرور ہے قرآن کا فرمان کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. سنو، قرآن یہ ضرور فرماتا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے نا وہ ماہ سفر کی وجہ سے نہیں، تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. تو کیا پتا چلا؟ قرآن کہتا ہے تم اپنے اعمال کو سنوارو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرو تو رب العالمین تم سے ہر قسم کی نحوست، بلا، مصیبت کو دور فرما دے گا. لیکن
یہ سفر کے مہینے کی وجہ سے مصیبت آتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ماہ سفر میں بھی مصیبت آتی ہے وہ بھی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. ماہ رمضان میں بھی آتی ہے تو بھی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. تم مصیبت آنے پر کسی شخص کو الزام نہ دو کہ اس کی وجہ سے مجھے نسل لگی میں برباد ہوا یا اس نے مجھے نقصان پہنچا دیا, یا تم کسی مہینے کو الزام نہ ٹھہراؤ کہ اس مہینے کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا, میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا. قرآن فرماتا ہے ایسی کوئی بات نہیں, نہ مہینے نے تمہیں نقصان دیا ہے نہ کسی شخص نے تمہیں نقصان دیا ہے, تمہارے اعمال نے تمہیں بربادی کی طرف لے کر گیا ہے. اس لیے اگر ہم واقعی میں شریعت کو سمجھتے ہیں اور مسلمان الحمدللہ, تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں, اس کے محبوب کی ذات پر بھروسہ رکھیں, جو اللہ نے لکھ دیا اس پر بھروسہ رکھیں. نہ کوئی ہمیں نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی ہمیں نفع دے سکتا ہے, نہ کسی مہینے کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں ایک ضرور ہے, اگر انسان گندے اعمال کرتا ہے, اگر گناہ کرتا ہے, نمازیں چھوڑتا ہے, گالیاں دیتا ہے, سود کا کام کرتا ہے, حرام کام کرتا ہے, بدنگاہی کرتا ہے, رشوت کا لین دین کرتا ہے, یہ سب جرم کرتا ہے, اس لیے وہ تباہ ہوتا ہے, اس لیے وہ برباد ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی اولاد پر منحوسیت طاری ہوتی ہے, اور معاذ اللہ اولاد کو کبھی کبھار بہت خطرناک صدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. انسان کسی بھی مصیبت کے نتیجے میں کوئی مہینے کو قصوروار نہ ٹھہرائے, اپنے آپ پر غور کرے کہ مجھ سے ایسا کیا اعمال ہو رہے ہیں اور میں کیسی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے دن بہ دن نقصان ہو رہا ہے. آ جاؤ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اللہ پر اعتماد کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اس کی فرمانبرداری کرو, خدا کے ہو جاؤ, پوری خدائی رب تمہاری کر دے گا.